کس نے آنا ہے ایز اے اوپنر, کون مڈل آرڈر پہ جائے گا, کیچ ڈراپ کرنے والے کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا, کون طے کرتا ہے؟ کپتان. نیا وزیر خزانہ آئے گا, وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا. میرے خیال میں مشکل ترین جاب جو ہے وزیر اعظم کے بعد یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے پاس جب مختلف جماعتوں سے لوگ شامل ہو رہے تھے, مختلف پارٹیاں چھوڑ کر ان کے پاس آ رہے تھے, لوٹوں کی ایک ایسی فصل تیار ہو رہی تھی, تو عمران خان صاحب سے سوالات پوچھے جاتے تھے. خان صاحب سے کہا جاتا تھا کہ یہ جو لوگ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں یہ مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں, اب یہ لوٹے بن کر آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں تو آپ کی پارٹی کیسے ڈیلیور کر سکے گی. تو عمران خان صاحب کا موقف ایک ہوا کرتا تھا اور بڑا واضح موقف تھا. وہ موقف یہ تھا کہ کپتان ٹھیک ہونا چاہیے, جب کپتان ٹھیک ہوگا تو ٹیم جیسی بھی ہو, جیسی مرضی ٹیم ہو, کارکردگی بہتر نہ بھی کرے تو کپتان ان کو لے کے چلتا ہے اور ایسی ٹیم کامیاب ہو جاتی ہے. اب عمران خان صاحب کو موقف شاید دوسرا نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹیم بھی اچھی ہونی چاہیے, اور ٹیم اچھی بنانے کے لیے انہوں نے ساری اخلاقی حدیں پار کر دی ہیں. جب وہ جلسوں سے خطاب کیا کرتے تھے اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے حکمرانوں کو للکارا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, ملک کے اندر کوئی نظام نہیں جس کے نتیجے میں آج تک پاکستان مسائل کا شکار ہے. اور اس وقت جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوتے تھے, جو وزراء ہوا کرتے تھے, حتیٰ کہ جو اس وقت وزیر خزانہ تھے عمران خان صاحب, ان کو بھی للکار رہے تھے. لیکن آج عمران خان صاحب کو انہی لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے جن کو عمران خان صاحب للکارا کرتے تھے. گویا جو پیپلز پارٹی میں وزیر خزانہ تھے, اب عمران خان صاحب کا خزانہ درست کرنے وہی حفیظ شیخ صاحب تشریف لائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی میں جو وزیر اطلاعات تھی, جس پہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی پہ اور مسلم لیگ نواز پہ اپنا پورا غصہ نکالا کرتے تھے, آج وہی فردوس عاشق اوان صاحبہ وزارت اطلاعات کے معاملات دیکھیں گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں 47 رکنی کابینہ کے اندر آپ کو 16 نان الیکٹڈ لوگ نظر آتے ہیں, جن کے بارے میں بھی عمران خان صاحب اکثر کہا کرتے تھے جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی کہ نان الیکٹڈ لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر کمپرومائز کر دیا گیا ہے. آج آپ کو پارلیمنٹ کی بالادستی پر کمپرومائز ہوتا ہوا شاید زیادہ نظر آتا ہے, اس لیے کہ نان الیکٹڈ لوگ ہی اس وقت حکومت چلانے کے لیے آگے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. گویا جو کچھ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے اس سے یکسر مختلف آج کی حکمرانی آپ کو نظر آتی ہے. اب ٹیم بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو پنجاب کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اور KPK کے وزیر اعلیٰ کو بھی یہ پیغام دیا خان صاحب نے آج جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہ اپنی ٹیم پر نگاہ رکھیں, اور ٹیم میں رد و بدل کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں, اور ٹیم کے کپتان بدلنے کی بھی بعض اوقات باتیں ہوتی ہیں. اس لیے کچھ ایسی میٹنگز آج بھی جاری رہی اور کل بھی جاری ہوں گی جس میں عمران خان صاحب اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نئی ٹیم بنائی جائے, نئے کپتان لائے جائیں, تاکہ جو اس وقت حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے, ایک عوامی دباؤ کا سامنا ہے, جو عوام جن مشکلات میں گھر چکے ہیں, اس سے نکالنے کے لیے نئی ٹیم, نئی صف بندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جو ماضی میں حکمرانوں کے ساتھ رہے, حکومتوں میں رہے, وزیر رہے, اور جن کی کارکردگی پر عمران خان صاحب تنقید کرتے ہوئے ووٹ لے کر آج وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں. ان کی تلاش بھی بڑی شدت سے جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی جماعتیں جو عمران خان صاحب کی تنقید میں کی زد میں تھی, ان سے آج بات چیت بھی ہوتی ہے, ان کے ساتھ مل کے حکومت کے معاملات بھی چلائے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب جو وزیر خزانہ تھے پاکستان کے, رخصت ہوئے, اور جب پہلے وہ وزیر خزانہ تھے اس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ ICU سے ملکی معیشت نکل آئی ہے, لیکن جاتے جاتے ایک پیغام دے گئے کہ کوئی بھی وزیر خزانہ آئے, نیا آئے, اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو مشکل معیشت ملے گی. گویا کہیں سے بھی ٹھنڈی ہوائیں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے, اور مشکلات عوام کی شاید ایسے ہی بڑی رہ سکتی ہیں. اس کے آج کے پروگرام میں اس ساری صورتحال پہ بات چیت کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما سینیٹر بہرام محمد تنگی صاحب. بہرام محمد تنگی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر سیاستدان زعیم قادری صاحب, اور ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی ابھی ہو, کچھ ہی دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام کا آغاز میں تنگی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. خان صاحب نے آج جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک اندیا دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی حکومت گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ابھی 8-9 ماہ ہوئے ان کی حکومت آئے ہوئے, ان کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے, لیکن ان کی حکومت گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں.
کیوں آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ کے حکومت گرانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب. دیکھیں 3 مہینے بعد جب یہ حکومت بنی تھی تو آپ کو بھی یاد ہے کہ اس نے مڈ ٹرم الیکشن کی بات بھی کی تھی اور آج وہ حکومت گرانے کی بات کرے, لیکن نیشنل اسمبلی کے فلور سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, پاکستان مسلم لیگ اور MMA کی لیڈرشپ نے سو مینی ٹائم فلور پہ کہہ کر کہ آپ اپنی مدت پوری کریں, آپ آگے بڑھے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ آئے اکانومی پہ بات کریں, آپ آئے فورن پالیسی پہ بات کریں, اچھے بل لے آئیں, لیجسلیشن لے آئیں تاکہ ملک اور قوم کا فائدہ ہو. لیکن 9 مہینوں میں ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہوئی. اور ملک صاحب آج حکومت اہلکار ٹاک شوز پہ آ کے کہتے کہ قانون سازی کے لیے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تعاون نہیں کر رہی ہے. میں ایک 39 ایئرز میرا پولیٹیکل ورکر ہوں پیپلز پارٹی کا اور طالب علم ہوں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت جب ہوتی ہے تو اپوزیشن پولیٹیکل کرائسس پیدا کرتے ہیں کہ کبھی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے, کبھی عوام کے حق کے لیے. لیکن پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت پولیٹیکل کرائسس پیدا کر کے عوام کی توجہ دوسری طرف ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ عوام اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ کہا تھا. لیکن تنگی صاحب معذرت کے ساتھ جب بلاول بھٹو زرداری کہیں گے کہ 1 لات مار کر حکومت گرا سکتے ہیں, اس قسم کے اگر بیانات آئیں گے, اس قسم کی باتیں کی جائیں گی تو حکومت کو یہ کہنے کا موقع تو ملے گا کہ حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یا حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں ملک صاحب, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں اور وہ اپنی سپیچ میں یہ کہتے ہیں, لیکن اس چیئرمین نے اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ آپ آگے بڑھے, ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جواب میں جب انڈیا اور پاکستان کی کرائسس شروع ہو گئی تو تمام جماعتوں نے مل کے اس کا ساتھ دیا. لیکن 2 دن کے بعد جو آج سٹیپ ڈاؤن کر کے چلا گیا, اس نے جو سپیچ کیا اور پھر حالات خراب کیے. میں سمجھتا ہوں آج بھی وقت ہے, لیکن ان کے جو جتنی بھی وزراء اہلکار آتے ہیں ٹاک شو پہ اور جسٹیفائی کرتے ہیں اسد عمر کو, تو پھر اسد عمر کو جسٹیفائی کرنا عمران کے اس فیصلے پہ عدم اعتماد ہے. تو اگر عمران نے صحیح فیصلہ کیا ہے تو پھر ان کے جو ٹیم ہے اس پہ عدم اعتماد کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ اسد عمر نے اپچا ڈیلیور کیا اور 9 مہینوں میں بہت کچھ ٹھیک کیا. تو پھر عمران نے کس کے کہنے پر, اگر اس نے پرفارمنس فیس کو نکالا تو پھر ان کے ٹیم کیوں کہہ رہے کہ اس کی پرفارمنس اچھی تھی, یا کسی کے کہنے پر اس کو نکالا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر کو نکالنے کی جو ٹائمنگ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. 4 دن پہلے IMF کے پاس بھیجنا, 1 مہینے بعد بجٹ آنا, میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات فیس کر رہے تھے پاکستان اس سے زیادہ مشکلات ابھی آئیں گے. اور پھر جو 8 بندے اپنے کابینہ میں لیے ہیں وہ 8 بندے پاکستان پیپلز پارٹی میں کابینہ میں تھے اور اس بندے نے پیپلز پارٹی کے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا. اور 2011 کے مینار پاکستان کے جلسے میں اس عمران نے اس شیخ پر جو کرٹیسزم کیا تھا اور جو کچھ کہا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. لیکن پھر تنگی صاحب پھر آپ کو تو شکوہ نہیں ہونا چاہیے نا, آپ کے لوگوں کو پارٹی میں لے رہے ہیں, وزارتیں دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی تو خوش ہونی چاہیے. نہیں, ہم ان کی وجہ بھی سوچتے ہیں نا کہ اس بندے کی قسمت میں صرف یو ٹرن ہے, اس بندے کی قسمت میں صرف یہ جھوٹ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے سوچ لیں اور پھر بات کریں. تو میرے خیال میں ان کی قسمت میں یہ 1000 یو ٹرن نہ ہوتے. اگر حفیظ شیخ کے بارے میں یہ 2011 میں ان کو چور, کرپٹ اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنے والے ذمہ دار نہ ٹھہراتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی وہ تقاریر یاد نہیں ہے. تنگی صاحب آپ نہیں سوچتے کہ آپ بھی چلے جاتے PTI میں وزیر بن جاتے؟ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں ایک جیالہ ہوں اور اللہ رب العزت کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے مجھ جیسا ایک ادنا ورکر کو سینیٹر بنایا ہے. تو میں 39 سال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں اور میرا خاندان 51 سال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, اس لیے میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا میں تنگی صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. آپ کی طرف زعیم قادری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سیاسی بے چینی ہے اس کی اب ذمہ داری کس کے اوپر عائد کرتے ہیں, اپوزیشن کے اوپر یا خود حکومت کے اوپر؟ اور عمران خان صاحب اگر خود کہیں گے کہ ہماری حکومت کو نکالا جا رہا ہے, کیا حکمران جماعت کو, وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہماری 8-9 ماہ بھی ہوئے ہیں ہماری حکومت کو اور ہمیں نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, بنانے والوں نے اس ملک کو تجربہ گاہ بنا کے رکھ دیا.
آج جو تجربہ کیا جا رہا ہے وہ آئے دن ناکامی کا منہ دیکھتا ہے. کل کی جو تبدیلی ہے، اور ایک تو میں اس بات سے بہت تنگ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس ملک کو سیریسلی ہمیں لینا چاہیے اور اس کو کسی کرکٹ ٹیم کے ساتھ، کسی میچ کے ساتھ اور ایک کھیل کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ نہیں کرنا چاہیے ہر وقت. آج بھی موصوف کھڑے ہو کہ ایک جلسے میں کھلاڑیوں کی اور اوپننگ بیٹسمین کی اور وکٹ کی اور بارش کی، یار خدا کا واسطہ یہ ملک ہے ملک صاحب، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. یہاں کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا. میں نے بھی 30 سال کرکٹ کھیلی ہے اللہ کے فضل سے. مجھے پتا ہے کرکٹ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی گیم ہے، لیکن حکومت چلانا اور ملک چلانا اور خاص طور پہ ایک ایسا ملک چلانا جہاں معیشت جو ہے وہ دیگرگوں حالات سے جو ہے وہ ہمکنار رہے پچھلے 30 برس سے، آپ اس نے اس ملک کو مذاق سمجھا ہوا ہے. میں تو بڑا سیریسلی اس بات پر ریگریٹ کرتا ہوں کہ آج کی جو ہمارا میڈیا ہے وہ بھی ان کی گفتگو کو اسی تناظر میں لے کل وہ نئی صاحبہ تشریف لائی ہیں، وہ بھی وکٹ کی گیلے ہونے کی وکٹ کی. میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے، انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں، لیکن ملک کو آپ تقابل نہیں دے سکتے. یہ کرکٹ میچ بند کریں اب خدا کا واسطہ، اور اس ملک کو تجربہ گاہ مت بنائیں. کس کو علم نہیں تھا کہ جو کہانی میاں جناب عمران خان صاحب نے اس قوم کے آگے پیش کی تھی وہ ایک جھوٹی اور بے ربط کہانی تھی. جو وہ بات کر رہے تھے وہ سب ہائپوتھیٹیکل معیشت پر بیس تھی کہ $200 ارب آ جائیں گے، لوگ ٹیکس 4 گنا دینا شروع کر دیں گے اور میں حکومت کو اس طرح درست کر دوں گا. کوئی ذی شعور آدمی، کوئی اکانومسٹ، کوئی پولیٹیکل اکنامکس سمجھنے والا آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ باتیں درست ہیں؟ سب کو پتا تھا نہیں ہونا، لیکن لوگ ساتھ چل پڑے تھے. تبدیلی آ گئی تبدیلی. اب لے لیں مزہ. بھوکی مر رہی ہے قوم، نہیں باز آ رہے. عرض یہ ہے کہ ارباب اختیار کو یہ سوچنا، اور یہ بات تنگی صاحب سے میں معذرت سے اختلاف کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کو 5 سال پورا کروا دیں، تنگی صاحب اس ملک میں وہ آؤ بقا مچے گی کہ آپ بھی بہ جائیں گے اس میں. یعنی آپ سمجھتے ہیں 5 سال پورے نہیں ہونے چاہیے؟ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. ہاں، میں پورے نہیں، 5 منٹ نہیں دینے چاہیے سر. خدا کا واسطہ اس ملک پہ رحم کریں. آپ دیکھیں نا، بیسٹ آدمی کچھ نہیں کر سکا. 10 سال انہوں نے عمر صاحب کی جو ہے وہ قصیدے پڑھے پوری دنیا میں کہ وہ اکانومی کو کس طرح درست کر دیں گے. 8 مہینے بعد ان کو نکال دیا کہ وہ کچھ نہیں کر سک رہے. تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ان کا قصور نہیں ہے، وہ تو چیزوں کو لے کے چل رہا تھا. آپ یہ کہتے تھے کہ راتوں رات میں معیشت درست کر دوں گا، $200 ارب آ جائیں گے، اور پھر وہ آدمی جو کنٹینر پر کھڑے ہو کے یہ کہے کہ ٹیکس دینا بند کر دو. بھائی تم نے روک لی وہ کرپشن جو ہو رہی تھی 12,000 ارب روپے کی سالانہ، تو پھر اس کے پیسے دکھا دو. تم نے لے لیا 6 گنا ٹیکس لوگوں سے، نہیں ہوا 400 بلین کم ہو گیا. 2 جواب لوگوں کو. تو یہ ہائپوتھیٹیکل باتیں تھیں. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف. کہتے تھے کہ ایک منٹ رسول اللہ صاحب، آخری 2 بات. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ جو کہانی سنا رہے خان صاحب، اس کا اکنامکس اور فائنانس کے ساتھ کوئی دور کا تعلق نہیں ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اکانومسٹ جو تھے وہ کہتے تھے جی ہو سکتا ہے. پھر ہو گیا ان لو وہ مزہ کھاؤ میں. اب لے مزہ. شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. شوکت صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. شوکت یوسف زئی صاحب، آج عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ از خود کہہ رہے تھے کہ ابھی 8 ماہ ہوئے 9 ماہ ہوئے ان کی حکومت گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. حکومت کون گرا رہا ہے؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو حوالہ دیا ہے نا، وہ بلاول بھٹو صاحب کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا جی میں حکومت گرا دوں گا، اور پھر ان کا حوالہ دیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ جی اس حکومت کو ہم گرا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ 8 مہینے ہمارے ہوئے ہیں. جب پہلے دن تھا تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے جی حکومت فیل ہو گئی ہے. تو دیکھیں یہ جو اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے، دیکھیں حکومت کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کیبنٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی فائنانس منسٹر جو ہے وہ چینج ہوا ہے. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم واحد پارٹی ہیں جس نے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. میرے خیال سے پہلے کبھی یہ جو لوگ تھے ایک دوسرے کی پارٹیوں میں نہیں گئے ہیں. تو ساری جو چیزیں ہیں، یہ تو جو ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے جو بھائی بات کرتے ہیں، میں بالکل ان کے احترام کرتا ہوں. اور یہ بالکل میں بھی مانتا ہوں کہ مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں، لوگ مشکل حالات ہیں، سب ہم بھی تو اسی طبقے کے لوگ ہیں. لیکن بہتر نہیں ہوتا کہ یہ بتا دیں کہ جی یہ حل بتا دیں کہ اس موجودہ حالات میں جو سخت فیصلے ہو رہے ہیں اگر یہ نہ کیے جائیں. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب ایک ماہر معیشت ہے جس کو آپ کہا کرتے تھے اس نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا.
اسی کو آپ لا کے مشیر خزانہ بناتے ہیں, پوری معیشت اس کے حوالے کر دیتے ہیں, یا آپ ماضی میں غلط بات کر رہے تھے یا آج اب غلط بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا, دیکھیں نصر اللہ ملک صاحب, یہ بات نہیں ہے. معیشت کا بیڑا غرق جو ہے نا وہ ہو چکا ہے پہلے سے. یہ جو میرے بھائی بات کرتے ہیں نا, یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ہم نے قرضہ تو چڑھا دیا ہے لیکن یہ حکومت ٹھیک کر لینا, تو وہ ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اب یہ کوئی معمولی قرضہ تو ہے نہیں, یعنی 30,000 ارب کا جو قرضہ ہوتا ہے, کوئی دنیا میں یہ کوئی پوچھے کہ یہ 30,000 ارب روپے کہاں چلے گئے, کیا پاکستان کے اوپر لگے ہیں؟ اگر لگ جاتے تو یہ پاکستان کی یہ حالت ہوتی. تو جو کام انہوں نے کر کے گئے ہیں اب اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا, اور لیکن یہ قرضہ چڑھانے میں یوسف زئی صاحب, یہ قرضہ چڑھانے میں حفیظ شیخ صاحب شامل تھے, یہی ان کی پالیسی تھی کہ قرضے لیے جائیں, اور قرضہ چڑھانے میں ان کا کردار تھا. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, میں قرضوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, قرضے بے شک لے, لیکن قرضے جو ہے وہ کہاں لگ رہے ہیں؟ کوئی ایسے جگہ پہ قرضے لیے جاتے ہیں, پوری دنیا میں لیے جاتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہ خرچ ہوتے ہیں کہ وہ ریٹرن بھی دیتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ وہ ڈیٹ پروجیکٹ بن جاتے ہیں اور وہ بالکل وہ قرضہ ہی جو ہے نا وہ پھر آگے یہ کرتے کرتے آپ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں جی مشرف کے دور سے لے کے 6,000 ارب سے شروع ہوا تھا. پھر یہ جو تجربہ کار ہے جو ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو وہ تجربہ کار آئے, انہوں نے 15,000 پہ پہنچا دیا. پھر دوسرا جو آخری تجربہ کار آئے اس نے 30,000 پہ پہنچا دیا. یہ 30,000 ارب یہ قوم مقروض ہو چکی ہے. اس قوم نے یہ پیسے دینے ہیں, یا تو دیکھیں نا 2 آپشن ہے, یا کہ جی نہیں دینا ہے اور آپ ڈیفالٹر ہو جائے اور پوری دنیا آپ سے کٹ آف ہو جائے گی, یا پھر یہ کہ ایک معزز قوم کی حیثیت سے آپ نے جو قرضہ لیا ہے وہ ریٹرن کرنا ہے. جس نے بھی لیا ہے دینا تو پاکستان نے. تو یہ جو ایک مشکل وقت ہے اور یہ قوموں کے اوپر مشکل وقت آتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اپوزیشن والے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنے تمام چیزوں کو تباہ کرنے پہ تل جائیں. ٹھیک ہے یوسف زئی صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو میں آپ کو سنواؤں گا کہ اسد عمر صاحب جب وزیر خزانہ تھے تب کس امید کی بات کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے کہ ICU سے آپ کی معیشت نکل آئی ہے. اگر نکل آئی تھی تو پھر جاتے جاتے ڈرا کیوں گئے کہ 2 سال مزید مشکلات رہیں گی اور نئی وزیر خزانہ بھی آ کے کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں لے آئے گا معاملات کو بہتر کر سکے. یہ دونوں موقف میں سے کوئی ایک موقف تو غلط ہوگا نا, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہرمند تنگی صاحب, جو شوکت یوسف زئی صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر دیگر پارٹیاں لوگ نئے لے لیں, دوسری پارٹیوں سے ان کے پاس لوگ آ جائیں, کوئی تنقید نہیں ہوتی, وزارتیں بدل دی جائیں. ماضی کی حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ وزارتیں بدلی جاتی رہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا میاں نواز شریف کی حکومت ہو, وزیر تبدیل کیے جاتے رہے, لیکن تنقید کا سامنا PTI کو کرنا پڑ رہا ہے. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ خواہ مخواہ تنقید کی جا رہی ہے؟ ملک صاحب بالکل شوکت صاحب نے صحیح فرمایا کہ کیپٹن کو یعنی چیف ایگزیکٹیو کو یہ حق ہے, پارٹی چیئرمین بھی ہے اور اس وقت چیف ایگزیکٹیو بھی ہے, ان کو حق ہے کہ کس وقت کس کو چینج کرے اور کس وزارت کو پہ لے آئے. یہ بالکل ان کی بات حق بجا ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کیا PTI کی منشور یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے MPs MNA یا ٹکٹ ہولڈر نہیں لیں گے؟ کیا PTI کا منشور یہ نہیں تھا کہ ہم وزراء نہیں لیں گے جو دوسری حکومتوں میں وزیر چکے ہیں؟ کیا PTI کا منشور نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اور PML نون کے وزراء نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا؟ کیا PTI کے منشور میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ورکروں کو ٹکٹ دیں گے اور ان کو وزارتیں بھی دیں گے؟ کیا PTI کے منشور میں یہ نہیں تھا کہ ہم خاندانی سیاست نہیں کریں گے؟ کیا PTI کا منشور نہیں تھا کہ ہم 22 کروڑ عوام کی زندگی میں خوشحالی لے آئیں گے؟ کیا PTI کے منشور میں یہ نہیں تھا کہ گیس اور پیٹرول اور ڈالر کی قیمت کو ہم کم کریں گے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ PTI نے خود کہا تھا کہ یہ ہمارا منشور ہے, اور آج ان کی کیبنٹ میں 8 وزراء شامل ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کیبنٹ میں تھے, اور پھر وزیر بھی شامل ہیں جن کو 2 وزراء میں آپ کو نام لیتا ہوں, حفیظ شیخ کے بارے میں اور پھر دوسرا شکوان کے بارے میں. ان کی کیپٹن کے فوٹیج اور وہ تقاریر ریکارڈ پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تنقید ہوتی ہے PTI پہ تو اس نے نئے پاکستان کا اور مدینہ اسٹیٹ کی بنیاد رکھنے کی بات کی تھی. اس نے یہ بنیاد اس لیے رکھی تھی کہ میں ہمسائے ممالک سے قرضے نہیں لوں گا,
میں خودکشی کو ترجیح دوں گا، میں کچکول توڑوں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں قیمتیں کم کروں گا، میں آپ کو ایک نئے پاکستان دوں گا. تو چلو 1 منٹ کے لیے صحیح کہ لوگوں نے اس پہ اعتماد کیا، لیکن اس اعتماد کے بارے میں ہم نے 1 کروڑ نوکریاں نہیں مانگی ہیں، ہم نے 50 لاکھ گھر نہیں مانگے ہیں. ہم 9 مہینے کی کارکردگی کے بارے میں پوچھنا حق جانب ہے کہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی سرکولر ڈیٹ لیکن کیا صرف 9 ماہ کافی ہوتے ہیں تنگی صاحب؟ کیا 9 ماہ کافی ہوتے ہیں کارکردگی جانچنے کے لیے؟ آپ کی حکومتوں کو، آپ کی پارٹیوں کو 5-5 سال ملیں اور آپ PTI سے 9 ماہ میں تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی دکھائیں. میں نے کب کہا ہے؟ یہ تو جب یہ آ گیا ایز اے پرائم منسٹر تو اس نے کہا تھا کہ میں 2 دن کے بعد میں ایسے رول پلے کروں گا، ایسے ریوالوشن لے آؤں گا کہ پوری دنیا سے ڈالر آئیں گے اور ہم IMF پہ منہ پہ بیگیں گے. ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ 5 سال آپ کو ملے، آپ اپنی مدت پوری کریں، آپ لیجسلیشن لے آئیں، آپ قانون سازی کریں، پارلیمان کے خیال رکھیں، پارلیمان میں ایسا ماحول بنائیں تاکہ قانون سازی ہو. لیکن 9 مہینوں میں پوچھنا ہمارا حق ہے ملک صاحب کہ ابھی تک اس کی قانون سازی نہیں ہوئی. 9 مہینوں میں ابھی تک اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. 9 مہینے میں اس نے اکانومی کا بیڑا گر کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پارلیمان میں تمام اپوزیشن جماعتیں، جیسے میرے بھائی قادری نے کہا کہ ان کو ٹائم نہیں دینا چاہیے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. ہم اس کو سیاسی شہید اس لیے نہیں بننے دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ عمران نے جو وعدے کیے تھے، جو دعوے کیے تھے، وہ جھوٹ تھے اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام. زعیم قادری صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں حکومت کی تبدیلی تو ممکن کیسے ہوگی؟ اس وقت اکثریت عمران خان صاحب کے پاس ہے قومی اسمبلی میں. میرے پاس تو کوئی ایسا، وہ تو آئین میں درج ہے سب کچھ. ابھی تنگی صاحب نے فرمایا کہ سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے چاہے قوم شہید ہو جائے ساری. عرض یہ ہے، دیکھیں نصر اللہ صاحب، ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، سمت کی بات ہے. شوکت یوسف صحیح اتنا پیارا آدمی ہے کہ اس نے پہلی بار اور واحد آدمی PTI کا جس نے آج عقل کی ایک بات کی ہے جو میرے دل کو لگی ہے کہ قرضے تو اچھے ہوتے ہیں. میں بھی یہی رو رہا ہوں پچھلے 7-8 ماہ سے کہ بھائی آپ نے قرضوں پہ کیوں لڑائی کی؟ دیکھیں آپ $9.2 بلین آپ نے لیے، $2.7 بلین آپ کی ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہے. باقی پیسے کدھر گئے؟ کون سا میگا پروجیکٹ آپ نے بنایا؟ پرانی بات کریں تو 32 میگا پروجیکٹس تو صرف پنجاب کے تھے، بڑی سڑکیں 13,000 میگا واٹ، ایک لمبی فہرست بتاتے ہیں وہ. عرض یہ ہے، دیکھیں آپ کو جب یہ باتیں کی جا رہی تھیں، جب یہ آپ باتیں کر رہے تھے، جب اپوزیشن میں تھے، تو آپ سب سے پہلے یہ کہیے کہ بھائی وہ میری غلط سوچ تھی. میں اس وقت بات کر رہا تھا، سیاسی گفتگو کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اسد عمر، ابھی میرے بھائی شوکت یوسف نے کہا کہ جناب کس نے تبدیلی تو سب کرتے ہیں اپنی کیبنٹس میں. عرض یہ ہے میرے بھائی کہ مجھے بتا دیں کہ 70 برس میں کسی ایک حکومت میں، چاہے ڈکٹیٹر ہو یا وہ ڈیموکریٹ ہو، اس نے اپنی کیبنٹ کو، جس کے لیے وہ چیخ کر کہتا ہو کہ میں نے بہترین لوگ اکٹھے کر لیے ہیں، میں نے پورا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، میں نے اس سسٹم کو سمجھ کر ٹھیک کرنا ہے، میں نے یہ ٹیم لے لیا، اور آپ نے 5 دفعہ اسد عمر کا جلسوں میں نام لیا. کون سی ایسی حکومت ہے 70 برس میں جس نے 8 مہینے میں اپنی کیبنٹ میں اتنی بڑی ری شفل کر دی؟ اور نمبر 2، میں کھلاڑی کا لفظ خدا کا واسطہ استعمال نہیں کروں گا، ایک کمپٹنٹ وزیر جس کو آپ کہتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور وہ تنقید بھی بہت اچھی کرتے ہوتے تھے اور بڑی ریئلسٹک تنقید کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس پہ یو ٹرن لے لیا. تو عرض صرف یہ ہے کہ دیکھیں قرضے اچھے ہوتے ہیں، ان قرضوں، بالکل صحیح کہا شوکت صاحب نے کہ بتائیں وہ کدھر لگے ہیں. بھائی پوچھئے تو صحیح، آپ تو گالیاں دیتے ہیں سارا دن اپوزیشن کو. مجھے بتائیں نصر اللہ ملک صاحب کہ میکرو اکنامکس میں، میں چھوٹا سا معیشت کا طالب علم ہوں، سب سے بڑا اکنامک انڈیکیٹر، میکرو اکنامک انڈیکیٹر کیا ہے؟ اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. اللہ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا تھا، جس طرح بھی بنایا، ہم اس سے اختلاف کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کنسنسس کی طرف جاتے، اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب کنوے ہوتی پوری دنیا میں تو انویسٹر سمجھتا کہ آج اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ. اور کیوں یہ ضروری ہے کہ جب آپ ایک پالیسی مرتب کرتے ہیں تو اس پالیسی کی کنٹینیوٹی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر کسی کو، آپ نے کہا MNST اسکیم میں، میں آج دعوے سے کہتا ہوں 25 اکانومسٹ لے ہیں میرے سامنے، میں یہ کہوں گا کہ MNST اسکیم ہر انڈر ڈیولپ اکانومی کے لیے لازمی ہے کہ آپ گرے اور پیرلل اکانومی کو مین سٹریم اکانومی میں سائفن ان کرتے ہیں. ملیشیا، انڈونیشیا اور پچھلے 25 برس میں جن ممالک نے ترقی کی ہے، انہوں نے یہ سب سے بڑا فائنینشل ٹول
मलिक साहब एक सेकंड दे जरा, फाइनेंशियल टूल इस्तेमाल किया है और उन्होंने इससे पैसे लाकर, तेल नहीं निकला ना, अल्लाह करे कि वो तेल निकला समुद्र में से, अभी निकला नहीं खान साहब, उसको 2 साल लगेंगे अभी। अगर तेल निकला है तो फबेहा बिल्कुल कीजिए, तेल नहीं निकला ना 8 महीने में, आपने असद उमर को तब्दील कर दिया कि उसको आता जाता ही कुछ नहीं है। ठीक है कि आपको सबसे बड़ी जरूरत है आप गालियां देनी बंद करें, और फिर आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े 10, 20, 25 बिजनेसमैन जो है वो आपने नैब के हवाले कर दिए। आप मुझे बताएं कि कितने नफलों का सवाब है किसी शख्स को कि वो 20 अरब 25 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आए और फिर नैब को जवाब देता रहे कि वो पैसे। मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। अमेरिका में भी नहीं होता। ठीक हो गया। शौकत यूसुफ जही साहब, जी शौकत यूसुफ जही साहब, ये बताइएगा कि जो असद उमर साहब पहले बात कह रहे थे जब वो वजीर खजाना थे कि मुश्किल हालात से अब निकल आए हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ वो क्या कह रहे थे पहले, और जब वो मुस्ताफी होकर जा रहे थे तब उन्होंने क्या कहा, ये सुनिएगा जरा। तो उस वक्त आईसीयू में जो मरीज मिला था, उस आईसीयू में लेटे हुए मरीज को ऑपरेशन करके उसकी जान बचाना थी और उसको कम से कम वापस एक नॉर्मल वार्ड के अंदर तो लेके आना था। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक जा रहे हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर, जो अगला बजट आपका आएगा वो बजट जो है वो उस आईएमएफ के प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करेगा। शौकत यूसुफ जही साहब वो एक नवीद सुना रहे थे, खुशखबरी सुना रहे थे असद उमर साहब जब वजीर खजाना थे कि आईसीयू से हम बाहर निकल चुके हैं, लेकिन जाते जाते आईएमएफ की बात भी सुना गए और ये भी कह गए कि कोई आने वाला वजीर कोई ऐसा नहीं है कि वो दिन में या रात में ये सारी मईशत को ठीक कर लेगा, मुश्किलात रहेंगी। भाई ये मेरे बड़े मोहतरम हैं, जब ये जो भी शौकत साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ते हुए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यही सवाल पूछेंगे शौकत यूसुफ जही साहब से कि फिर आखिर दोनों मौक़िफ़ में से कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। एक करप्शन का रास्ता रोकना है और एक पाकिस्तान को बदनाम करने वाली बात है। ठीक है। आपने देखा होगा कि 9 महीनों में पीएम साहब ने जितने दौरे किए हैं वहां पर पाकिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान के सियासतदानों का नक्शा और पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी का नक्शा ये पेश किया है कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है, वहाँ के लोग करप्ट है, और इसका नतीजा ये निकला कि आपके जो वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी थी वो नहीं आई, बल्कि 77% एक्सटर्नल इन्वेस्टर जो थे वो मुल्क से चले गए हैं। अभी इस वक्त ना इंटरनल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और ना एक्सटर्नल इन्वेस्टर आपके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही वो क्या इकोनॉमी है जो आपकी पीएम की नैरेटिव की वजह से, जो कि 9 महीनों में इसने बार बार ये कहा था। जी 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 तंगी साहब कंप्लीट करें बात आप। जो बार बार दूसरे ममालिक में बैठकर ये नहीं तकते हैं कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है और फिर बाद में कहते हैं कि आइए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं समझता हूं कि देखिए, करप्शन एक तरफ, इदारे हैं, इदारों को करने दें। आपके एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गुड गवर्नेंस दें, आप फॉरेन पॉलिसी दें, आप इकोनॉमी दें, लेकिन आपने तीनों में आज साबित किया कि आपकी जो टीम थी आपकी पॉलिसी पे चल रही थी और आपकी फेलेवर ये सामने आ गई हैं कि आप स्टेप डाउन कर गई। ठीक है, वक्त बड़ा मुख्तर रह गया जी बड़ा मुख्तर टाइम रह गया। शौकत यूसुफ जही साहब, क्या जो बात की है आज वज़ीर आज़म साहब ने पंजाब के वज़ीर आला से, केपीके के वज़ीर आला से, कुछ तब्दीलियां टीम के अंदर मुतवक्को हैं केपीके के अंदर भी? देखिए, जो लोग इमरान खान को जानते हैं ना, वो जब क्रिकेट के दौर से भी आप स्टार्ट लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो रिजल्ट मांगते हैं। और आप केपी की गवर्नमेंट में देख लें, इस वक्त हमारी बड़ी अक्सरियत है, उस वक्त अक्सरियत भी नहीं थी, उसके बावजूद हमने एक पूरी पार्टी को फारिग कर दिया था जब उनको पता चला कि वो करप्शन में मुलविस है, और फिर भी लिया इस तरह। और जो देखिए, हम बात सुने तंगी साहब, आपने मैंने बड़ी बातें सुनी। देखिए, ये जो टॉक शो होते हैं ना, इसमें ये चालाकियों से इससे हुकूमतें न चलती हैं, न गिरती हैं, न इससे कोई इमेज बनता है। आपको पता है कि इस मुल्क को लूटा गया है,
आप प्लीज आप सुन लेना, आपने जो बातें की हमने सुन ली, लोग भी आपको देख रहे हैं। देखिए ये सबको पता है कि मुल्क लूटा गया है, किसने लूटा है, जरदारी कंपनी ने लूटा है, नवाज शरीफ ने लूटा है, इससे कोई इनकार तो नहीं करता है ना। अब मसला सिर्फ ये कि इनसे पैसे कैसे वापस, अलीमा बाजी और जो तरीकाकार है वो तय कर रहे हैं ना अब तो। अलीमा बाजी और जहांगीर भी कहें जो इस वक्त हालात मुल्क के वो इमरान खान ने नहीं बनाए हैं। इमरान खान ना होता तो इस मुल्क की इज्जत भी ना होती। आज तो कम से कम बाहर दुनिया में इमरान खान की वजह से इस मुल्क की इज्जत तो बनी है ना, और उसमें इतनी जरूरत तो है ना कि वो अपनी टीम को समझता है कि जो डिलीवर नहीं कर सकता उसको फारिग कर दे, जो डिलीवर कर सकता है उसको लाए। देखिए ये इससे आप परेशान ना हो। रोटी कपड़ा और मकान का नारा जो है ना 70 से लग रहा हम सुन रहे हैं। ठीक, आपसे ये पूछ नहीं सकते हैं कि वो कहाँ चले गए और रोटी कपड़े मकान, क्या आपने सबको मकान दे दिए, रोटी दे दी? अपनी बात आती है तो फिर तो ठीक है। देखिए आपने जो इस मुल्क के साथ जो किया है, जो पीपल्स पार्टी ने किया है, जो मुस्लिम लीग नून ने किया है, यार शर्म आनी चाहिए कम अज कम। मैं कहता हूँ इंसान कहे कि जी हम माजरत चाहते हैं, कौम से वो माफी चाहते हैं, लेकिन ये नहीं। बस ये कि इमरान खान ने हमेशा कहा है कि इस मुल्क को लूटा जा रहा है, इससे करप्शन खत्म की जाए। अल्लाह के फजल से किसी भी वजीर को करप्शन से नहीं निकाला है। आपको पता होना चाहिए कि टीपस शौकत भाई एक बात सुन लो। एक मिनट जी, आपकी बात, आपकी उस पर मैं नहीं बोला हूँ। आपने एक घंटा अपनी बात की, कौम तक अपनी बात पहुंचा दी ना। अब आप 2 घंटे भी लगे रहेंगे तो कौम ने वो सुन ली आपकी बातें। आप मेहरबानी करें। देखिए ये मैंने आपकी बात का जवाब सब कंप्लीट कर आप मेरी बात का जवाब ना देना प्लीज। आप देखिए इस तरह नहीं होता है कादिर साहब, टाइम होता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा अपने गिरवानों में झांक कर देखें जो मुल्क का हशर हुआ है, और ये हशर किसने किया है, ये 30-35 साल कौन हुक्मरान रहे, क्या दूध और शहद की नहरें बह रही थी जिसको इमरान खान ने पेशावर का जो ये सारी चीजें हैं। अगर जिस हालात में मुल्क को, आपने असद उमर साहब की बात, उसने अगर ये कहा है कि वेंटिलेटर से निकाल के वार्ड में शिफ्ट किया है तो वार्ड में शिफ्ट किया है, फिर फारिग नहीं करना चाहिए था ना। नहीं शौकत यूसुफ साहब, फिर ऐसे बंदे को जिसने आईसीयू से मशीन को निकाल दिया तो उसको फारिग नहीं करना चाहिए था। माहिरीन को बुला के बशौक़ इनके जो काबिल तरीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के काबिल तरीन लोग हैं, इनको बुला के कहें कि 30,000 अरब का कर्जा है और रोज आपको 7 अरब देने पड़ रहे हैं, कोई हल बता दे मुझे। एक तो कर्जा भी खत्म हो जाए और मैं बता देता हूं को फिर लिया है। कोई अगला प्रोग्राम रख ले मलिक साहब, मैं बता देता हूं। मैं मान लूंगा अगर हल नहीं है किसी के पास तो हमें छोड़े, मैं हल बताता हूं। चल ठीक हो गया, बैठ के रोना धोना छोड़ दे, जो मैंडेट मिला हमें हमारे मैंडेट का एहतराम करें। मैं हल बता देता हूं आपको। ठीक है ज़हीम, ठीक हो गया। ज़हीम कादरी साहब फाइनल कमेंट आपसे, कोई हल वो पूछते हैं, बता दें हल आपके पास है तो। भाईजान मंसूर अख्तर साहब को खान साहब ने जिद पे 5 साल पाकिस्तान टीम में खिलाया था, वो 10 नहीं कर सके। जिद बुजदार साहब की भी है, मेरे बड़े भाई KPK में बैठे हुए वजीर आला उनकी भी है। ये जिद से नहीं चलेगा मुल्क, खुदा का वास्ता सब लोगों को इकट्ठा कीजिए। मेरा भाई है वो यार, होना चाहिए कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है KPK के अंदर, कादरी साहब मैं आपको दावत देता हूँ, आप आए, मेरे भाई हैं, आप KPK में जरूर आए, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या किया हमने। लेकिन अदम एतमाद तो खान साहब खुद कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि महमूद खान तुम ये सुन लो, जब आप किसी को ये कहेंगे ना और आप लीडर होंगे उसके, तो वो ये कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा। इस तरह नहीं कहते। अगर आपने पूरे वो उसको काम भाई वो काम है कि अपनी टीम पर नजर मैंने सुना है, मैंने सब सुना है। उन्होंने कहा कुछ करो नहीं तो तुम्हें तुम्हारे साथ यही कर दूंगा। ये नहीं कहते अपने लोगों को जिन्होंने 30 साल जिंदगी गुजारी हो, आपके लिए जाने दी हो। काम कर रहे थे लोगों को यार, खुदा का वास्ता। और मैं साबित कर दूंगा कि वो कर्जे किधर आए थे, किधर गए, ये भी साबित कर दे, ये भी साबित कर दे। वो तो मेरे साबित कर दे कि आपने नवाज शरीफ को छोड़ा, वो 3 मरतबा आए, मुल्क के जो हालात करके छोड़ के गए हैं, तो ये इस तरह तो नहीं हो सकता। साहब एक जुमला कह रहे, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आपको कम से कम हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए, हकीकत बताना चाहिए। जी तंगी साहब फाइनल कमेंट। ये जो मौजूदा हुकूमत है और शौकत भाई है, ये 3 दिन सोग में है, ये बेचारे जब सोच से निकलेंगे इनको पता चलेगा कि हमने कैसे फैसले किए हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शौकत यूसुफ साहब आपका शुक्रिया और ज़हीम कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन
یہ آج کا پروگرام تھا، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا، کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔